انسانوں کو جیسے سانس لینے کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، لباس پہننے کی ضرورت ہے، ایسے ہی انسان کو اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے۔ اور انسان کیسے کیسے شر میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جادو ہے، نظر بد ہے، بیماریاں ہیں۔ بیماریوں سے شفا کے لیے جیسے دوا کی تاثیر ہے نا، ایسے ہی دعا کی تاثیر ہے، اور دعا کی تاثیر دوا سے بڑھ کر ہے، کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی تکلیف محسوس کرتے تو سورہ اخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر خود پر دم کرتے۔ پھر جب آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی تو میں آپ پر پڑھتی اور آپ کے ہاتھوں سے ان کی برکت کی امید سے دم کرتی۔ اور سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا، آپ اس پر سورہ الفلق اور سورہ الناس سے دم کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دو صورتیں ہیں جن سے پناہ مانگی جاتی ہے، الفلق اور الناس، اور سورہ اخلاص کو ان کی وجہ سے پناہ کی صورتوں میں شمار کیا گیا، اگرچہ اس میں تعوذ کا لفظ صراحتاً موجود نہیں ہے۔ تو تین صورتوں کی عظمت کا تذکرہ ہے اس حدیث میں۔ بیمار کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ صورتیں رقیہ بھی ہیں، شفا بھی ہیں، اور معوذتین کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے، خاص طور پر اس انسان کے لیے جسے جادو کیا گیا ہو۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں دو صورتیں اپنے نفع کے اعتبار سے عظیم ہیں، ان کی ہمیں سخت ضرورت ہے، کوئی مسلمان ان سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں کے اندر جادو، نظر بد اور ہر طرح کے شر کو دور کرنے کی بڑی تاثیر ہے۔ ان دونوں صورتوں کا نام الفلق اور الناس ہے۔ اپنے رب سے پناہ مانگ لیجئے، وہ ہر شر سے حفاظت فرمائے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔